اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر ایک پر حاوی تھی، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ارد گرد رہنے والے تمام کے تمام افراد پر نظر آتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان، گناہگار اور وہ لوگ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کی شفقت اور رحمت نمایاں طور پہ دکھائی دیتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے تربیت یافتہ گروہ کے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جیسے میرا انتخاب کیا ایسے ہی میرے صحابہ کا بھی انتخاب کیا۔ آپ کے صحابہ اس امت کے عام لوگوں کی طرح نہیں، یہ اللہ کا انتخاب تھا جو سارے انبیاء کے صحابہ تھے، ان کے حواری تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کے اولین مددگار تھے اور ان پر اولین ایمان لانے والے تھے۔ ان سب میں سے انتخاب کر کے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو صحابہ دیے۔ یہ صحابہ چنے ہوئے اور منتخب لوگ تھے جن کو اللہ نے 1-2 لاکھ لوگوں میں سے نہیں بلکہ تمام امتوں میں سے چن کے میرے اور آپ کے نبی کی صحبت کے لیے پسند کی۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے جو آج سمجھنے سے بہت سے بد دماغ قسم کے لوگ قاصر ہیں۔ اور ظاہری بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بشر تھے، انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوتی تھی۔ انسانی تاریخ میں صرف انبیاء کرام معصوم ہیں جن سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات ایسی ہیں کہ جو بشری غلطی ان سے ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح اللہ رب العزت خود فرمایا کرتے تھے، اور اس غلطی کی اصلاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام سے غلطی ہوتی تو دین کے بہت سے احکامات کا اس طریقے سے پتہ چلتا تھا، اگر غلطی نہ ہوتی تو دین کے بہت سے پہلو ہماری نظروں سے اوجھل رہتے۔ اس لیے بطور بشر ان سے غلطی بھی ہوتی اور وہ ہمارے لیے خیر کا ہی ذریعہ تھی، اس اعتبار سے کہ اس غلطی پر اللہ کی طرف سے یا قرآن کی آیتیں آتی تھیں، اس غلطی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں پھر یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر دیتا ہے یا اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ بھی بڑی رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں شراب کی حرمت نہیں تھی، لوگ شراب پیتے تھے، عرب شراب خود بنایا کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ اب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسے چھوڑ دیا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا بھی کرتے تھے، مذاق بھی آپ سے کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے شراب پی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو لایا گیا تو جو سزا ہے آپ نے کہا کہ اسے وہ سزا دی جائے، کوڑے لگائے جائیں۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک آدمی کو آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، کہ اس آدمی کی عادت جاتی نہیں ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اسے لعنت زدہ نہ قرار دو، اسے برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی مجموعی اعتبار سے دیکھی جاتی، اس کی زندگی میں کوئی کوتاہی بشر ہونے کے تقاضے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی زندگی سے جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اس کے اندر نیکیاں ہیں، جو اچھی صفات ہیں، ان کا بھی انکار کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کہو، انہ یحب اللہ ورسول، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب کیسی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، غلطی بھی ہے، اس غلطی پہ سزا بھی ہے، لیکن اس سزا کے باوجود آپ نے یہ بات فرما کے اس کی اصلاح کا ایک اور پہلو، ایک اور قدم جو اسے اپنی غلطی کے چھوڑنے پر آمادہ کرے گا وہ لے لی۔ ایسی بات ارشاد فرما دی کہ وہ آئندہ غلطی سے پہلے یہ بات سوچے گا کہ مجھ سے اللہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے اس کے رسول محبت کرتے ہیں، آخر میں یہ گناہ کروں تو کیوں کروں، غلطی کروں تو کیوں کروں۔ اور یہی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر رویہ طرز عمل ہوتا تھا۔ اور آپ نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ شیطان کو خوش نہ کیا کرو کہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، شیطان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور اسے برا بلا کہو اور اس پہ لعن طعن کرو، گالیاں دو، کہا شیطان پھول جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ بلکہ کیا کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، استغفار کیا کرو، اس سے اس کی محنت پہ پانی پھرے گا۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو تمہیں بھی اپنے گناہ کا پردہ رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیا گیا، دوسروں کو ایکسپوز کرنا، ان کی غلطیوں کو اچھالنا، ان کے گناہوں کا چرچا کرنا، یہ دین نہیں، اور نہ ہی اسے اللہ نے پسند کیا ہے، نہ اس کے رسول نے پسند کیا ہے، نہ مزاج نبوت ہے، نہ مزاج دین۔ آج کا سارا میڈیا صرف اسی کام پہ لگا ہوا، اس کو ایکسپوز کر دیا، اس کو ایکسپوز کر دیا، جس کے نتیجے میں ہر طرف گندگی ہی گندگی دکھائی دیتی، جس کا رزلٹ کیا ہے، ہر طرف گندگی گندگی، اسی کے چرچے ہیں، وہ گندگی وائرل ہوتی چلی جا رہی اور رزلٹ کوئی بھی نہیں، نتیجہ کوئی بھی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ کرام کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ دوسروں پہ پردہ ڈالو، ان کی غلطیوں کو ایکسپوز نہ کرو۔ اور دیکھیے میرے اور آپ کے رب کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، کہ جتنی ہماری عزتیں ہیں، جتنا ہمارا برم ہے، جو معاشرے میں سٹیٹس ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اللہ کی صفت ستاری نہ ہو تو ہم کسی کو منہ دکھا سکتے ہیں، ہم لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی صفت ستاری ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو آج اس کی وجہ سے کوئی چار لوگ ہمیں سلام کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا کر لیتے ہیں، تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، عیبوں کو مت اچھالو۔ اصلاح کے طریقے اور ہیں، دوسروں کی خیرخواہی چاہتے ہو
تو پھر طریقہ ہو رہا ہے، اور دوسروں کی تذلیل کرنی ہے جیسا آج ہمارے معاشرے کا کلچر ہو گیا ہے، چال چلن ہو گیا ہے، ایسے اصلاح نہیں ہوگی۔ ایسے نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسا آدمی گناہوں پر اور زیادہ جری ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا روزے دار تھا، رمضان کا مہینہ ہے، تو میں نے اپنی بیوی سے قربت اختیار کی، جرم ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر کے اپنے روزے کا کفارہ ادا کر سکو؟ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، یہ تمہارے گناہ کا روزے کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں رکھ سکتا، میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ایک روزہ اس میں میرا یہ حال ہو گیا ہے، میرے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو میں 2 مہینے مسلسل روزے کیسے رکھوں؟ تو آپ نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تمہارے روزے کا کفارہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا بیٹھو۔ تھوڑی دیر گزری، کھجوروں کا ایک بھرا ہوا ٹوکرا، ایک برتن آیا جس میں کافی زیادہ کھجوریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں نے مسئلہ پوچھا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کھجوریں لے لو اور جا کے اسے صدقہ کرو، اپنے روزے کا کفارہ ادا کرو۔ اس نے کہا کیا بھلا کسی ایسے آدمی کو جا کے دوں جو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے؟ اور کہا کہ اللہ کی قسم مدینہ طیبہ کی پوری وادی میں میرے سے زیادہ مسکین تو ہے ہی کوئی نہیں، اب میں کس کو جا کے دوں؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو جا کے خرچ کرو اور اپنے روزے کا کفارہ ادا کرو۔ تو کہتے ہیں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، گھر تم بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، لیکن فرمایا یہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے گنجائش نہیں۔ تو یہ آپ کا طرز عمل ہوتا تھا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے اس سے غلطی کے بعد آپ فاصلے بڑھا لیں، چاہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس سے فاصلہ بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید غلطیوں پر آمادہ ہو جائے گا، اس کو مزید غلطی کی، گناہ کی جرت ہوگی۔ آپ اسے اپنے قریب کریں، اس کے ساتھ شفقت اور محبت اور نرمی کا رویہ برتیں تو اس کے سدھرنے کے امکانات زیادہ ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی غلطی کر لیتا تو آپ اس کے ساتھ بھی شفقت اور رحمت والا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ جسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، کوئی سوال کر رہا تھا، کسی کو آپ کوئی بات بتا رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دی۔ کہتے جب اس نے پیشاب شروع کیا تو صحابہ آگے بڑھے، کہتے رکو رکو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ مت روکو، مت روکو۔ حکمت، سمجھداری، معاملہ فہمی، یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آپ نے کہا مت روکو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے روکا جائے، رک جائے اس کا پیشاب، تو اس کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے، نہ رکے تو ساری کی ساری مسجد گندی ہوگی۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے اسے بلایا اور اسے بلا کر کہا کہ یہ مسجد
گندگی کے لیے نہیں بنی، مسجد بنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے۔ اور پھر ایک صحابی کو بلایا اور اسے جا کے کہا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ڈول ڈالو، اسے دو۔ اب یہ آپ دیکھیے انداز تربیت کیا تھا، اسے بات سمجھا دی، مسئلہ سمجھا دی، اور اسے نہیں کہا کہ اب تم نے گند ڈال دیا ہے اب صاف بھی خود کرو۔ وہ نہ واقف تھا، نہ سمجھ تھا، دیہاتی تھا، وہ نہیں جانتا تھا مسجد کا ادب کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسے بلایا، ادب سمجھا دیا، اور ادب سمجھانے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ اس نے جہاں پہ پیشاب کیا ہے وہاں لا کے پانی کا ڈول ڈال دو اور اسے پاک کر۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہوتا ہے کہ جسے سمجھانا ہو تو اس کے ساتھ اور زیادہ سختی کرو گے تو پھر وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کام چل جائے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزارا ہو جائے، لیکن جب اسے موقع ملے گا وہ پھر وہی غلطی کرے۔ جب اسے موقع ملے گا تو اس گناہ سے، اس غلطی سے خود کو نہیں روکے گا۔ شفقت اور رحمت ہی ایک ایسا طریقہ ہے، نرمی اور محبت ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے دوسرے کو غلطی سے اور گناہ سے روکا جا سکتا ہے۔ اور غلطی کا خود انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ انسان جب غلطی کر لے اسے احساس ہو تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ فرمایا نیکی کر کے دل خوش ہو جائے، دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہو جائیں، اور گناہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگو، کوسنے لگو، تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ تم مومن ہو۔ وہ مومن نہیں ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ فخر کا اظہار کرے، وہ مومن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف کریں گے، جس کا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو اللہ اسے معاف کریں گے، لیکن فرمایا الا المجاہرین، کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جن کو اللہ بالکل معاف نہیں کریں گے، انہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہی بھگتنی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہیں اپنے گناہوں کی سزا ہر حال میں بھگتنی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو گناہ کریں گے، اور پھر جب اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ خود اس پردے کو فاش کریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت نہ لیں۔ اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو، گناہوں کو چھپانا چاہیے۔ گناہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی تشہیر کی جائے، گناہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر جسارت کے بعد انسان لوگوں میں اس کا چرچا کرتا پھرے۔ یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدگی کی بات کہ اللہ تو بندے کا پردہ رکھنا چاہتے ہیں اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا راز فاش کر رہا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس بندے کی عزت رہے، لیکن یہ اپنی عزت رکھنا نہیں چاہتا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے ڈرتا رہے، اور یہ لوگوں کے سامنے چرچے کر کے کہتا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ علانیہ طور پر جو لوگ جرم کرتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ قانون ہمیں نہیں پکڑ سکتا، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ تو اللہ کے معاملے میں جب کوئی آدمی ایسا رویہ برتتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں نے اس پہ پردہ ڈالا،
میں نے اس کے گناہوں کو چھپایا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کے سامنے اسی کا چرچا کیا، اسی کا اظہار کیا۔ تو گناہ چھپانے کی چیز ہے، غلطی چھپانے کی چیز ہے۔ کسی کا جرم دیکھ کر، غلطی دیکھ کر اسے چھپانا، یہی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی۔ اور آپ کے پاس جب کوئی آتا اور اپنی غلطی اور گناہ کا تذکرہ بھی کرنے لگتا تو آپ روک دیتے تھے، آپ نہیں سنا کرتے تھے، اور صحابہ سے بھی اسی بات کی تاکید کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پورے محلے کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے پتہ۔ گھر میں کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بہو، فلاں کا گھر، اور فلاں کا ایسا اور فلاں کا ایسا، ہمارے موضوعات ہی ہیں۔ ایک گھر کی بات پورے محلے کو پتہ ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والوں کو نہ پتہ ہو۔ اصلاح مقصد ہے تو اس کے رویے اور ہیں، اور گندگی کو پھیلانا ہے تو یہ ہمارے رویے ہیں جن کو آج ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس کا اثر پھر دو ڈسکس کرنے والوں کے درمیان نہیں رہتا، آخر بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، پھر یہ مزاج آگے بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اور یہی تربیت ہے۔ آپ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، لیکن جو اس نے گھر میں ڈسکس ہوتے ہوئے سنا، جو باتیں ہوتی ہوئی سنی، اب یہی باتیں اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی، یہی باتیں اس کی عادت کا حصہ بن جاتی، پھر وہ انہی باتوں کو کرنا پسند کرتا ہے، انہی باتوں کو سننا پسند کرتا ہے، انہی باتوں کا چرچا کرنا پسند کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی غلطی کا اعتراف لے کر بھی آتا تو آپ صحابہ سے منع کر دیا کرتے تھے، آپ سنا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے کانوں کو بند کرنا ہے۔ کان بند ہوں گے تو زبان خود بخود بند ہو جائے گی۔ زبان بندی کا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ کانوں کو بند کرو۔ کان بند ہوں گے تو زبان خود بخود بند ہو جائے گی، لیکن جب تک کان کھلے رہیں گے، سنتے رہیں گے، وہ سارا کچھ کہاں جائے گا؟ دل میں، دماغ میں، وہ ساری میموری بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جب کبھی موقع ملے گا تو زبان سے وہ ساری چیزیں نکلنا بھی شروع ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک زبردست حملہ ہوا تو صحابہ بکھر گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے۔ اب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں میں سے ہیں جو بڑے گناہوں میں سے بھی سر فہرست ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اب ہم یہ سوچنے لگے کہ واپسی مدینہ طیبہ نہیں جانا، وہاں جائیں گے اللہ کے رسول سے سامنا ہوگا، کوئی اور لوگ ہمیں دیکھیں گے تو بڑی شرمندگی ہوگی، اس لیے ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے، کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، اتنی شرمندگی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم جاتے تو ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہ ہو۔ کہتے ہیں صبح صبح کا وقت ہم واپس پہنچے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر سے ہم آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے فجر کے لیے نکل رہے تھے، آمنا سامنا ہو گیا۔ اب جب آمنا سامنا ہوا تو ہم نے بلا تکلف، بے ساختہ ہماری زبان سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، بڑا گناہ ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم بھاگ نہیں گئے، تم نے میدان جنگ نہیں چھوڑا، تم تو اس لیے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے تھے کہ دوبارہ تیاری کر کے زبردست طریقے سے دشمن پہ حملہ کرو۔ دیکھیے صحابہ کی غلطی تھی، وہ اپنی غلطی کو غلطی سمجھ رہے تھے،
لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آپ کو پتا تھا یہ مخلص ہیں، تو آپ نے کہا کہ تم بھاگے نہیں ہو، تم تو دوبارہ پلٹ کے تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو کہتے ہیں ہم قریب ہوئے، ہم نے آپ کے دستے مبارک کا بوسہ لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، مسلمانوں کو پناہ ملے گی تو میرے پاس ہی آ کے ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور ایک حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 آپشن دیے۔ ایک آپشن تو یہ تھی کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، اور دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ کو قیامت کے دن سفارش کا، شفاعت کا حق ملا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کا جو حق تھا وہ لے لیا۔ اس لیے لیا کہ یہ زیادہ لوگوں کے کام آئے گا، اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر صحابہ سے کہا، خود فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو کہ میری سفارش، میری شفاعت نیک لوگوں کے لیے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری سفارش ہوگی قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ میں ان کے لیے سفارش کر کے جہنم سے بچا کے، جہنم سے نکلوا کے انہیں جنت میں اپنی سفارش کے ذریعے سے داخل کرواؤں۔ اور دوسری حدیث طیبہ میں آپ نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن میری خصوصی شفاعت ہو۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی کی سفارش کرنی پڑ جائے، جائز سفارش ہو تو ہم نہیں کرتے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے، آپ کی یہ شفقت ہے، جو قیامت تک دکھائی دے گی اور اس کا عکس نظر آتا رہے گا کہ آپ سفارش بھی کریں گے، اور کن کے لیے کریں گے؟ جو آپ کی امت کے گناہگار ہیں، اور گناہگار بھی وہ جو کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، بڑے بڑے جرائم جنہوں نے کیے ہوں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو یہ سفارش کا حق خصوصی طور پہ دیا جائے گا، اور یہی وہ مقام محمود ہے۔ آج اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آج کے دن، آج کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کوئی کام کہیں تو کرنے کو تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتائیں جی، ہوں گے نا؟ دل جان لگا کے، مال جان لگا کے، جو لگانا پڑے لگا کے ہم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا آسان سا کام بتایا، اور میرے آپ کے لیے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اذان سنے، اذان کا جواب دے، اور اذان کے جواب میں یہ بات یاد رکھیے، جو کلمات مؤذن کہتا ہے ہم نے وہ کہنے، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، ہم اذان کا جواب دینے کی طرف توجہ نہیں کرتے، البتہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اپنے اپنے انداز سے پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بھی ایک حکم ہے، لیکن یہاں پہلا حکم کیا ہے؟ اذان کا جواب دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اذان سنے، اس کا جواب دے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، اور پھر اللہ رب العزت سے میرے لیے کیا دعا کر دے؟ شفاعت کبریٰ کی، مقام محمود کی۔ تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے آدمی کو میری خصوصی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے۔
تو اب درود شریف کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو نہیں آتا؟ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد جو دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ پڑھنے۔ اب یہ چھوٹا سا کام کرنے سے میں اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اور اس عمل کو کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ ایک اذان ہوتی ہے، پھر دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے۔ کسی ایک اذان پہ اگر ہم سن کر درود پاک پڑھ لیں اور اس کے ساتھ دعائے وسیلہ پڑھ لیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ یہ کلمات ہیں۔ میرے اور آپ کے سفارش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ دعا ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ اتنا آسان عمل، تو آپ نے یہ بھی بتا دیا۔ تو آپ سفارش کریں گے، آپ کی شفاعت حق ہے۔ گناہگاروں کے لیے کریں گے، یہ بات بھی آپ نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا۔ اور سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا جو یہ عمل کر لے، اس کا اہتمام کر لے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں۔ اور آپ کا طرز عمل اور رویہ گناہگاروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یتیم تھے اور کسی دوسرے صحابی نے انہیں پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی۔ ان سے زنا ہو گیا۔ اب غلطی ہو جائے اور مومن کو چین آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس سے تذکرہ کیا جس کے پاس آپ رہا کرتے تھے، جس کی سرپرستی میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤ، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے اور ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل جائے۔ ماعز آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ اپنا چہرہ انور دائیں طرف سے بائیں طرف پھیر لیتے۔ وہ بائیں طرف سے آتے ہیں، آپ پھر اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیتے۔ وہ پھر دائیں طرف آتے ہیں، آپ اپنا چہرہ پھر بائیں طرف پھیر لیتے ہیں۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے بائیں طرف آ کے اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس نے شراب تو نہیں پی؟ ہوش و حواس قائم ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل قائم ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم نے زنا کیا؟ اس نے کہا بالکل مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ صحابہ نے اسے رجم کیا، سنسار کیا۔ 2-3 دن کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ تذکرہ ہوا، اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، آپ کا انداز تربیت کیا تھا۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنی کہ اس صحابی کا، حضرت ماعز کا نازیبا الفاظ سے تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے اس سے روکا، اس سے منع کیا، اور فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری امت پر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ ایسی توبہ کی۔ اور جو اس کے سرپرست تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کے مسئلہ وہاں پہ ذکر کرو، تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ اے حزال، اس کا نام تھا حزال، آپ نے کہا کہ اگر تم اس پہ پردہ ڈال دیتے، اسے میرے پاس نہ بھیجتے، میرے پاس آ کے وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرتا، تو یہی زیادہ اچھا ہوتا۔ دیکھیں جب اس نے اعتراف کر لیا اور 4 مرتبہ اعتراف کر لیا،
اب دین کی جو حد ہے، دین کی جو سزا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو اس سب کے بعد آپ اس کے چچا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہارے سامنے اعتراف کیا تو تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اس پہ پردہ ڈال دیتے۔ تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے۔ اور آپ نے جو 4 مرتبہ اپنا چہرہ دائیں سے بائیں کیا، پھر بائیں سے دائیں کیا، پھر دائیں سے بائیں کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ایک مرتبہ جب اگنور کر دیا گیا تو وہ واپس چلا جائے۔ یہ رحمت ہی کا تقاضا تھا۔ آج ہمارے کان کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کہنے والا ہے، کیا بات کرنے والا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ہے۔ کسی سے غلطی ہوئی ہے تو محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ اس کی تذلیل کرنی ہے۔ اور پھر گناہگار کو اس کی غلطی پر عار نہیں دلانی، شرم نہیں دلانی، اور پردہ ڈالنا۔ پردہ ڈالنے کے بعد پھر اصلاح کا راستہ کھلا رہے گا، ورنہ گناہ کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوتا رہے گا وہ پھیلتا رہے گا، لوگ گناہ پہ جری ہوتے رہیں گے، اور لوگوں کو گناہ کی جگہوں کا پتہ چلے گا، مواقع کا پتہ چلے گا، اور جو نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگا۔